تعویذ شرک ہے۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، دہلی سے ایک صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ممبئی کے زید پٹیل صاحب کوئی ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی تھی، زید پٹیل صاحب نے ہم کو یہی بتایا کہ تعویذ شرک ہے۔ میں نے کہا اب تک مجھے تو کوئی حدیث نہیں ملی ہے جس میں لکھا ہو ان التعویذ شرک، کوئی بھی حدیث نہیں ملی ہے۔ ہم نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ آدمی ایک دم حیران ہو گیا، اس نے کہا زید پٹیل صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ کو زید پٹیل صاحب نے کہا ہے تو کہیں وہ اپنی پٹیلی نہ کریں، حدیث دکھائیں، یا پھر صاف صاف کہہ دیں یہ میری سوچ ہے، میں اپنی سوچ کو حدیث بنا کے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے تلاش کیا کوئی بھی حدیث نہیں ملی۔ ہاں ایک بات ضرور ملی، اکثر ہمیشہ کی طرح کہ غیر مقلدین دھوکہ خود کھاتے ہیں اپنی سمجھ کو بنیاد بنا کر، اور اسی دھوکے میں سب کو الجھا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو ایک روایت سے دھوکہ لگا ہے، وہ روایت ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب تمیمے کا ترجمہ کر دیتے ہیں تعویذ سے کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، تو غلطی ان کی ہے کہ اس نے تمیمہ کا ترجمہ کر دیا تعویذ۔ میرے بھائیوں، تمیمہ کو تعویذ نہیں بولتے، تمیمہ الگ چیز ہے، تعویذ الگ چیز ہے، اور تعویذ شرک نہیں ہے، بلکہ تعویذ تو قرآنی آیات پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، تعویذ پہ بات کرتے ہوئے تو اولاً دلیل کا مطالبہ یوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تعویذ کا تعلق ہمارے عقائد سے نہیں ہے۔ تعویذ آپ ثواب کے لیے پہنتے ہیں یا علاج کے لیے پہنتے ہیں؟ میں نے اس کو یہی کہا تو اس کی بتی جلی، بولا ہاں بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا بات صحیح نہیں، آپ کہیں کہ یہ جو تعویذ آپ نے پہنی ہے یا کسی نے بھی پہنا ہے، وہ تعویذ 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 بول کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے یا تعویذ لٹکا کر کے اپنا علاج کرا رہا ہے؟ علاج کے لیے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کروسین ٹیبلٹ کی کوئی حدیث مانگتا کبھی کوئی؟ کیا نائس کھانے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی مانگتا ہے؟ بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طریقہ علاج ہے۔ تو جب تعویذ ایک علاج کا طریقہ ہے تو اس میں ایک بنیادی دلیل چاہیے، وہ دلیل یہ چاہیے کہ بھائی اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ جیسے دواؤں میں یہ چیز چاہیے کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ڈالی گئی ہو، شراب ڈال کے نہ بنایا ہو، پیشاب ڈال کے نہ بنایا ہو، اس کے علاوہ پاک چیز ڈال کر کے بنائی گئی ہو، تو اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی تعویذ میں شرکیہ جملہ نہ ہو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، کسی بت کا نام نہ لکھا گیا ہو، تو آپ بالکل لٹکا سکتے ہیں، بالکل پہن سکتے ہیں، تو اس کا مسئلہ پورا کلیئر ہو گیا۔ پھر بھی اس نے کہا جو آخر من علق تمیمتن ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا جب تمیمہ کا ترجمہ تعویذ ہے ہی نہیں تو مطلب ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کی دلی تسلی کے لیے میں بتا دیتا ہوں، اور میں نے ان کو بتایا، اور الحمدللہ اس بارے میں ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی جس سے بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کافی لوگوں کے بات سمجھ میں آئی کہ تعویذ کیا چیز ہے۔ تعویذ بالکل جائز عمل ہے، یہ ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے۔ جس طریقے سے دوسرے انگریزی دوا، یونانی دوا، آیورویدک، یہ ساری چیزیں علاج کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور اس میں پورا ثبوت ہے۔ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہم نے دیا ہے، احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت دیا ہے، عرب کے علماء سے اس کا ثبوت دیا ہے، بلکہ غیر مقلد علماء سے بھی اس کا ثبوت دیا ہے۔ غیر مقلدین نے خود بھی تعویذ کو مانا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ امام غربہ اہل حدیث عبدالستار صاحب نے تعویذ کو مانا ہے، شیخ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے تعویذ کو مانا ہے، امام غربہ اہل حدیث نے فتاوی ستاریہ میں مانا ہے، کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، فتاوی ثنائیہ میں بھی یہ بات موجود ہے، امام میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی فتاوی نذیریہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تعویذ جائز ہے، اور عبداللہ روپڑی صاحب نے بھی بتایا ہے تعویذ جائز ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے تو تعویذ کے بارے میں موٹی سی کتاب لکھی ہے، کتاب التعویذات، اور اس کے اندر عجیب و غریب تعویذ دی ہے، بہت الگ الگ تعویذ دی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں نقل کی ہے جو بتانے کا میرا یہاں موقع نہیں ہے، میں نہیں چاہتا بتانا۔ کتا اور کتیا والا معاملہ کیا کیا ہونا چاہیے وہ سب وہاں موجود ہے۔ آپ کتاب حاصل کریں اور کتاب پڑھیں، اور جن لوگوں کو یہ پیچیدگی ہے، یہ الجھاؤ ہے، ان کو بھی دیں تاکہ وہ اپنی الجھن دور کرے۔ ایک لاسٹ بات، یہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، تو یہ تمیمہ کیا چیز ہے؟ تمیمہ تعویذ بالکل نہیں ہے۔ تمیمہ ایک لفظ ہے عربی کا، اب ڈکشنری میں دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ڈکشنری کی ایک بہت بڑی کتاب ہے امام ازہری کی،
امام ازہری کہتے ہیں، ایک امام قعنبی کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ تعویذات اور تمائم ایک ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ، جیسے آج کے لوگوں کو وہم ہو گیا ہے کہ تعویذات اور تمائم ایک ہیں، جبکہ بات ایسی نہیں۔ تمیمہ تو گھونگے، من کے، سنگریزے کو کہتے ہیں، وہ جو پتھر وغیرہ لٹکائے جاتے ہیں، یا آج کے زمانے میں ٹرک کے پیچھے کا چپل اور ڈرائیور کے آگے کا نیمبو، یہ ہوا تمیمہ، یا کوئی اور پتھر وغیرہ ہو، یہ ہوا تمیمہ۔ رہے تعویذات تو ان میں کچھ حرج نہیں، جبکہ ان میں قرآن یا اللہ کے نام ہو۔ امام زہری بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو تمائم کو دھاگا تعویذ مانے وہ انصاف سے کام لینے والا نہیں ہے۔ تمائم کو تعویذ سمجھ لے، وہ انصاف سے کام لینے والا نہیں ہے۔ بڑی مشہور کتاب ہے المغرب فی ترتیب المعرب، صفحہ نمبر 107۔ اسی طریقے سے ڈکشنری کی اور کتابیں، لسان العرب، مختار الصحاح، تہذیب اللغہ، اور پھر حدیث کی شروحات، فتح الباری، مرقات المفاتیح، حدیث کی کتاب بیہقی شریف، علامہ شوکانی غیر مقلد کی کتاب نیل الاوطار، شمس الحق عظیم آبادی کی کتاب عون المعبود، الموسوعۃ الفقہیہ جو بڑی مشہور کتاب الکویت سے شائع ہوئی ہے، تمام مسلمانوں کے مسائل جمع کیے گئے ہیں، ان سب میں یہی بتایا گیا ہے کہ تعویذ ایک الگ چیز ہے، وہ شرک نہیں۔ تمیمہ شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں تمیمہ اگر کوئی لٹکا رہا ہے تو آپ اسے شرک کہیں، لیکن تمیمہ کو تعویذ سمجھنا یہ تو بات بالکل غلط ہے۔ لاسٹ بات، فائنل بات، ان کے بہت بڑے عالم ذہبی زماں شیخ حافظ زبیر علی زئی صاحب ہے، لکھتے ہیں، بڑے دھیان سے سنیں، خاص کر ہمارے وہ بھائی جو آج تک اسی پریشانی میں الجھ رہے ہیں کہ نہیں شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ بھائی ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے ایک مضبوط کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایسا شرک میں نہیں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں واقعتاً شرک ہو تو شرک میں مبتلا ہوں گے۔ ایسا الرجی نہیں ہے کہ کہیں جھاڑو لگ رہی ہے دور اور وہیں سے نزلے کا اثر شروع ہو گیا دھول مٹی دیکھ کر کے یا دھول مٹی سوچ کر کے، تو اتنا کمزور ہمارا ایمان نہیں ہے کہ تعویذ سے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سنیں ذہبی زماں کیا لکھتے ہیں، ایسے تعویذات جو آیات قرآنیہ اور مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوں، ایسے تعویذات جو آیات قرآنیہ اور مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوں، انہیں تمیمہ کہنا قرآن و سنت کی حتک ہے۔ حتک مطلب بے حرمتی، بے عزتی۔ تو یہ جو بیچارے لکیر کے فقیر، ٹائی لٹکانے والے ایڈوکیٹ لوگ، انجینئر لوگ، پروفیسر لوگ، اور نہ بھی کچھ ہو تو بھی فضیلت الشیخ یا لال رومال اوڑھ کر کے کچھ کہلانے والے جو لوگ، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، یہ کہنے والے لوگ قرآن و سنت کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور پاکیزہ کلام یعنی قرآن و سنت کے ساتھ ناروا غلو والا کام کر رہے ہیں۔ یہ ذہبی زماں حافظ زبیر علی زئی صاحب ابو داؤد شریف کی جو شرح اردو میں کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ خود کنفیوز ہیں اور دوسروں کو کنفیوز کرنا بھی چاہتے ہیں، اس پریشانی سے امت کو نکالیں، یا کم سے کم امت کو نہیں نکال خود نہیں نکل سکتے تو امت کو تو نہ جڑنے دے اس پریشانی سے۔ خود رہنا ہے رہ لیں، لیکن انہوں نے طے کر لیا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، آؤ بھیا ہمارے ساتھ چلو کہیں اور۔ تو اس سے اللہ رب العزت پوری امت کی حفاظت فرمائے۔